بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ناظرین، ایک محکمے کے سیکرٹری صاحب فائلوں پر دستخط کر رہے تھے، فون بھی آ رہے تھے اور مختلف لوگوں سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس افراتفری کے دوران اذان کی آواز گونجی، سب خاموش ہو گئے۔ اذان ختم ہوئی تو سیکرٹری صاحب نے کافی کا لمبا سا گھونٹ بھرا، جوتے اور موزے اتارے، شرٹ کے کف اوپر چڑھائے اور وضو کرنے چلے گئے۔ سیکرٹری صاحب کے دفتر کے سامنے صفیں بچھی تھی، وہ آخری صف میں نمازیوں کے جوتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ امامت کی جگہ پر سیکرٹری کا باریش چپڑاسی بیٹھا تھا۔ پہلی صف میں دوسرے چپڑاسی، ڈرائیور، کلرک اور ڈی آر بیٹھے تھے۔ دوسری اور تیسری صف میں جونیئر اور سینئر آفیسر بیٹھے تھے، جبکہ چوتھی صف میں سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے۔ سیکرٹری کے دائیں بازو پر ایک مفلوک الحال بوڑھا تھا۔ اس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ چیتھڑے لٹک رہے تھے اور اس کے بدن سے پسینے کی ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی۔ ناظرین، تکبیر کی آواز آئی اور سب لوگ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیکرٹری صاحب کا امام دوسرے گریڈ کا ایک چپڑاسی تھا، جبکہ 3، 4، 5 اور 11 گریڈ کے BCO، کلرک، ڈرائیور اور نائب قاصد آگے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت سب ایک تھے، ایک سے محتاج، ایک سے منگتے اور ایک سے مجبور۔ ناظرین، سیکرٹری صاحب کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹریوں، اسسٹنٹ سیکرٹریوں اور سیکشن افسروں کا سینہ بھی اندر کو دبا اور گردنیں نیچے گری ہوئی تھی۔ چپڑاسی اور صاحب سیکرٹری اور وہ مفلوک الحال بوڑھا جس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ چیتھڑے لٹک رہے تھے اور جس کے بدن سے پسینے کی ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی، سب ایک دکھائی دیتے تھے۔ بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، محتاج اور غنی کی تفریق ختم ہو چکی تھی۔ نماز ہوتی رہی، سب اللہ اکبر کی آواز پر ہاتھ باندھتے اور کھولتے رہے، رکوع سے سجدے اور سجدے سے واپس قیام میں آتے رہے۔ ناظرین، اس دوران کسی صاحب نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا وہ یہ سب کچھ کس کی امامت میں کر رہے ہیں۔ ان کا چپڑاسی انہیں جھکنے، زمین پر ماتھا ٹیکنے اور دوبارہ کھڑا ہو جانے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ اس کی ہر آواز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور پھر سلام پھیرنے کا وقت آ گیا، اور جو ہی دوسری بار سلام کی آواز آئی، نمازیوں نے بائیں جانب سر پھیرا اور سارا مجمع اس ڈسپلن سے آزاد ہو گیا۔ امام چند سیکنڈ میں چپڑاسی بن گیا، کلرک کلرک بن گیا، ڈی آر ڈرائیور ڈرائیور، ایڈیشنل، جوائنٹ اور ڈپٹی ڈپٹی بن گیا۔ عہدوں اور گریڈوں کی گری ہوئی دیواریں یک لخت پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ بچھی ہوئی مری ہوئی تقسیم دوبارہ زندہ ہو گئی، محتاج اور غنی ہو گیا، غلام اور صاحب ہو گیا۔ سیکرٹری صاحب باقی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ناظرین، سیکرٹری صاحب واپس 22ویں گریڈ میں آ گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد سیکرٹری صاحب نے گھنٹی بجائی اور چند لمحے پہلے جو شخص امام تھا وہ میز سے کپ اور پرچے اٹھا رہا تھا۔ PA جو 2 صفحے آگے کھڑا تھا وہ صاحب سے ڈانٹ کھا رہا تھا، اور اذان دینے والا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ رہا وہ مفلوک الحال بوڑھا جس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ چیتھڑے لٹک رہے تھے، وہ ہاتھ میں درخواست پکڑے باہر سڑک پر کھڑا تھا۔ صرف چند لمحوں میں اتنی بڑی تبدیلی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر روز 5 بار ہمیں یاد دلاتا ہے تم سب ایک ہو۔ چپڑاسی اور سیکرٹری میں وہ افضل ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ معتبر اور وہ زیادہ بلند ہے جس کی گردن میں زیادہ عاجزی اور جس کے دامن میں زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ ہم دن میں 5 بار چپڑاسیوں، کلرکوں اور ڈرائیوروں کے ساتھ اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ہم 2-4 سجدوں تک اللہ کا یہ حکم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہی نیت کی مدت ختم ہوتی ہے اور ہمیں آنکھیں گھمانے، چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آزادی ملتی ہے تو ہم فوراً اللہ کا یہ حکم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم صاحبوں اور محتاجوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہم افسروں اور ماتحتوں میں بھی بٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی فکری اور عملی منافقت کیا ہوگی؟ ہم دن میں 5 بار مساوات کا عہد کریں، اللہ تعالیٰ کو مساوات کی پریکٹس بھی کر کے دکھائیں، لیکن سلام پھیرتے ہی ہماری گردنوں کا سریہ واپس آ جائے۔ ناظرین، جو قوم دن میں 5 بار اللہ سے وعدہ کرتی ہو اور پھر 5 بار ہی یہ وعدہ توڑ دیتی ہو، وہ قوم اللہ کی زمین پر ذلیل و خوار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے، بنی اسرائیل نے ایک وعدہ توڑا تھا، انہیں اللہ کی زمین پر آج تک پناہ نہیں ملی، اور ہم روز 5 بار نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس سے عہد شکنی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے یہ توقع بھی کرتے ہیں ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے اور ہم پورے کرۂ ارض پر غالب آ جائیں گے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔